الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ پچھلے سال رمضان گزارنے کے بعد اور رمضان کے چلے جانے کے بعد جس طرح ہم نے وقت گزارا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کم از کم ایسا نہیں گزارا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر کرم فرما کے اگلا رمضان بھی ہمیں عطا فرماتے کہ ہم اس کے مستحق ہیں. یعنی استحقاق کی بنیاد پر یہ رمضان ہمیں نصیب ہوتا یہ بالکل ممکن نہ تھا. تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں جو دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اس کو پڑھ بھی لیا تھا، بہت سے لوگوں نے سنا فارورڈ کیا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. یہ بلا استحقاق تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے مستفاد، اور وہ حدیث اگرچہ اس میں کچھ کلام ہے بعض لوگوں کو، لیکن بہرحال مختلف فی ہونے کی وجہ سے اس حدیث کو اکثر ائمہ نے لیا ہے، تو اس کا اہتمام کرتے ہیں لوگ، اور امید ہے کہ اس کی برکت سے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرم نوازی سے ہمیں یہ سعادت دوبارہ نصیب ہو رہی ہے کہ رمضان آ رہے ہیں، اور اب 2-3 دن کے مہمان، یعنی 2-3 دن رہ گئے ہیں اس کے بعد رمضان، یعنی گویا مہمان تشریف لانے والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے یہ امید رکھتے ہیں کہ جب ہماری کوتاہیوں اور کمزوریوں کے باوجود ہمیں رمضان تک اللہ پہنچا رہے ہیں تو اللہ پورا مہینہ بہت عافیت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو، تمام انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو اپنی عافیت میں رکھیں، ہر قسم کی بیماری سے، پریشانی سے، بالخصوص اس وبا سے بھی محفوظ رکھیں تاکہ ہم خوب اچھی طریقے سے رمضان گزار سکیں. یہ دعا ہماری زبان پر مستقل رہنی چاہیے کہ اے اللہ ہم پر فضل فرمائیے، اپنا کرم فرمائیے اور ہمیں رمضان اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، صحت اور عافیت والا معاملہ فرمائیے. رمضان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے، بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے. اس میں اس دفعہ بہت ساری چیزیں مختلف ہوں گی. پہلے رمضان آتے تھے، ایک باغ و بہار ماحول ہوتا تھا، باہر دکانیں کھانے پینے کی بھی، چیزیں بیچنے والے بھی، ٹھیلے والے بھی، لوگ بازاروں میں چلتے پھرتے، شام ہوتے ہی لوگ عصر کے بعد اپنے کچھ کاموں میں لگتے، اور بہت چہل قدمی بڑھ جاتی چیزوں میں، کاموں میں، خرید و فروخت میں ایک تیزی آ جاتی کہ ہر مسافر یا ہر کام کرنے والا، ہر وہ شخص جو دکان پہ ہے اس کو اپنے گھر جانا ہے تو وہ کچھ لیتا ہوا جا رہا ہے. تو ایک عجیب و غریب شام کی وہ فضا ہوتی تھی کہ جس میں آمد و رفت بہت بڑھ جاتی تھی، اور پھر گھروں کی طرف لوگ چلتے، گھر والے خوش ہوتے ان کو دیکھ کر، انتظار میں ہوتے کہ کیا لے کر آئے ہیں. کچھ چیزیں گھر میں اگر میسر ہیں تو وہ بن گئیں، جو نہیں ہے میسر وہ والد صاحب، بھائی، بیٹا لے کر آیا. تو گویا افطار کا ایک انتظام ہوتا، اور پھر سب لوگ مل کے افطار کرتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے، اور کچھ آرام کرنے کے بعد تراویح کے لیے مسجد پہنچ جاتے. مسجد میں تراویح گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، 2 گھنٹے بھی بعض اوقات لگ جاتے، اور اس کے بعد پھر گھروں کو آتے، کچھ آرام کر کے پھر سحری کے لیے اٹھنا، اور پھر فجر کی نماز میں مسجد پھر اسی طرح بارونق، یہاں سے وہاں تک لوگوں کی صفیں بندھی ہوئی، اتنا ہی رش جتنا عام نمازوں میں عید اور اسی طریقے سے جمعے میں رش ہوا کرتا ہے، تو فجر کی نماز میں بھی کثرت سے لوگ آیا کرتے. وہ اتنا نہ صحیح، جمعے اور عید جتنا نہ صحیح، لیکن بہت بڑی تعداد میں لوگ، 4-5 گنا زیادہ لوگ ہر مسجد میں آتے، اور مسجدیں خوبصورتی سے سجی ہوئی نظر آتی انسانوں کے دم خم سے. اور چونکہ انسان مسلمان صاحب ایمان ہوتا ہے تو اس کا نور رمضان کے اندر اور زیادہ چمکتا ہوا محسوس ہوتا کہ اللہ کے گھر میں
ایسی مخلوق آئی ہوئی ہے کہ جس کو اللہ نے اختیار دیا تھا، اور اس نے اپنے اختیار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ایمان قبول کر لیا ہے۔ اس کو وہ امانت سونپی گئی تھی جس کو اس نے قبول کیا ہے، اور اس امانت کو جبکہ پہاڑوں نے، آسمانوں اور زمینوں نے انکار کیا تھا اٹھانے سے، اس نے حملہ الانسان، اللہ کا یہ گویا پروانہ قبول کیا، یہ پیغام قبول کیا کہ اے اللہ ہم اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں، انسان کمزور ہے تو ظاہری بات ہے اس کا حق ادا نہیں کر پاتا، بہت زیادہ کوتاہیاں کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود کوششیں اپنی وہ کر رہا ہے۔ تو اس سال رمضان میں یہ ساری چیزیں شاید نہ ہو سکیں، اس کا قلق اور غم بھی ہے اور ہونا چاہیے۔ اور پوری دنیا میں جس طریقے سے باقاعدہ متفقہ طور پر اعلان کر دیا گیا کہ مساجد اب رمضان میں تراویح کے لیے، جمعوں کے لیے، عام نمازوں کے لیے نہیں کھلیں گی عوام الناس کے لیے، بلکہ صرف مسجد کی انتظامیہ ہی کہ 1 2 3 4 لوگ، امام، مؤذن اور ایک آدھ 2 اور خادم وغیرہ وہاں نماز کے لیے ہوں گے، اور باقی تمام لوگ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں گے۔ اس میں جہاں ایک قلق اور رنج کی بات ہے کہ پوری امت نے گویا تمام ممالک میں یہ طے کر لیا کہ ہم مساجد کو اسی طریقے سے بند کر کے چلیں گے، اکثر جگہوں پر یہی فیصلہ ہو چکا ہے۔ وہاں ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان میں ہمارے علماء کرام نے، تمام مکاتب فکر کے تمام علماء نے متفقہ طور پر یہ قرارداد پیش کی اور درخواست کی حکومت سے، اور ہماری حکومت کو بھی اس میں بہت زیادہ مبارکباد دی جانی چاہیے کہ انہوں نے اس میں علماء پر اعتماد کیا، علماء کی اس پیشکش کو قبول کیا، اور انہیں یہ ایک موقع دیا کہ وہ مساجد کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ چلائیں۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشکال ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں مساجد بند ہیں، پاکستان میں کیوں کھلی ہوئی ہیں؟ سب جگہ بند رہیں گی رمضان میں، پاکستان میں کیوں کھلیں گی؟ کیا ہم عوام کے پریشر کی وجہ سے مسجدیں کھول رہے ہیں؟ کیا علماء کرام کو انسانوں کی جانوں کی کوئی فکر نہیں ہے کہ اس سے بیماری پھیلی اور لوگ مر گئے تو کس کے کھاتے میں جائے گا؟ یہ سارا وبال بنے گا اور مشکلات ہوں گی۔ اس کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں عرض کر دوں تاکہ بات ذہنوں میں کلیئر ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ شریعت میں مقاصد الشریعہ ایک پورا مضمون ہے، ایک پوری فکر ہے، ایک پورا بنیادی ایک کانسیپٹ ہے۔ مقاصد الشریعہ کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے احکامات جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا کیا ہوتی ہے۔ تو اس کو سمجھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شرعی حکم میں کچھ چیزوں کی رعایت فرماتے ہیں، اور وہ مقاصد الشریعہ یعنی وہ شریعت کے اندر جو مقصد رکھتی ہیں چیزیں، وہ کیا کیا ہے؟ وہ جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت، نسل کی حفاظت، عقل کی حفاظت، دین کی حفاظت، یہ ساری چیزیں ان کی حفاظت کی جاتی ہے بنیادی طور پر۔ یعنی شریعت کا ہر حکم انہی میں سے کسی کی حفاظت کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ پردے کا حکم زنا کاری کے خلاف یہ حکم کہ یہ حرام ہے، یہ اسی لیے نافذ ہوا ہے کہ اس سے نسل انسانی محفوظ رہے۔ چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا اسی لیے ہے کہ دوسرے انسان کا مال محفوظ رہے۔ کسی کو قتل کر دیا بلا جواز معصومانہ طور پر تو اس کے بدلے میں قصاص یعنی گردن کٹنا یا اس کے بدلے میں قتل ہونا، یہ قصاص کہلاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے کی جان بہت محفوظ ہے، اس کی حفاظت کی جائے۔ مجبوری ہو جائے تو حرام اور مردار کھانے کی اجازت جان کی حفاظت کرنے کے لیے ہے۔ اسی لیے مختلف اوقات میں، مختلف حالات میں شریعت کے احکامات حسب ضرورت بدلتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے ایک مشہور سا فقرہ ہے جو آپ بار بار سنتے بھی ہیں، الضرورات تبیح المحظورات، کہ ضرورت جب پڑ جائے
تو حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے. وہ بہت ساری چیزیں کہ جو ناجائز ہوں وہ مجبوری میں حلال قرار پاتی ہیں، اس لیے کہ یا تو دین کی حفاظت مقصود ہوتی ہے، یا جان کی حفاظت مقصود ہوتی ہے، یا کوئی اور چیز ہے انہی مقاصد الشریعہ میں سے، ہائر آبجیکٹیوز میں سے. نماز جمعہ ہمارے دین میں ایک شعائر کی حیثیت رکھتا ہے، شاعر میں سے ہے، گویا ایک شعیرہ ہے، گویا ایک علامت ہے. جمعے کی نمازیں بھی اسی طریقے سے، اور مسجدیں خود اور مسجدوں میں نمازوں کا اہتمام، یہ سب چیزیں دینی علامات ہیں. اور اسی طریقے سے رمضان خود ایک دینی علامت ہے، عید کی نمازیں، اسی طریقے سے حج اور عمرے، اعتکاف، یہ ساری چیزیں وہ ہے کہ جن سے ہمارا دین پہچانا جاتا ہے، ہمارے دین کی یہ علامات ہیں. اور دین کی حفاظت چونکہ شریعت کا مقصد ہے، تو یہ تو ہوگا کبھی کہ کسی موقع پر دین کو وقتی طور پر پیچھے کیا جائے گا اور جان کو آگے رکھا جائے گا، اور کبھی کبھی جان کو پیچھے رکھا جائے گا اور دین کو آگے کر دیا جائے گا. اس کا فیصلہ کرنے کی ذمہ داری اور اس کا اختیار یا اس کا استحقاق مجتہد وقت کو ہوتا ہے، ان علماء کو ہوتا ہے کہ جو اجتہاد کے درجے میں ہوں، جو بہت اونچے مقام پر امت کی رہنمائی کرنے والے ہوں، نئے مسائل میں اجتہاد کر سکتے ہوں. یعنی ایسے ایکسپرٹس کہ جو خالی عالم دین نہیں، عالم ہونے کے ساتھ ساتھ فقیہ بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، اور اس سے بڑھ کر دیگر علماء کے لیے وہ مرجع بھی ہیں. یعنی علماء ان سے رجوع کرتے ہوں اور ان میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ تمام امور کو سامنے رکھتے ہوئے، معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کریں کہ کیسے اس معاملے میں یہ بیلنس رکھا جائے گا کہ دین کی بھی حفاظت ہو اور جان کی بھی حفاظت ہو، عزت و آبرو، مال، سب کی حفاظت ہو سکے. تو وہ ٹو اسٹرائک دا بیلنس جسے کہیں گے، کہ ایک اعتدال قائم رکھنا، بیلنس قائم رکھنا، توازن برقرار رکھنا، تمام معاملات کے اندر شریعت کے منشا کو جانتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ گویا اہتمام کرنا کہ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس معاملے کو اگر فیصلہ وہی کے ذریعے اتارتے تو اس طرح اتارتے. اس لیے یہ بڑی ذمہ داری کا بھی کام ہے کہ جن لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے ان پر یہ بڑی ایک تلوار لٹک رہی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے وہ یہ فیصلہ کریں اور کوئی بات کہیں کہ اگر اس میں غلطی کوتاہی ہوئی تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی کوتاہی کی وجہ سے ان پر کوئی پکڑ آئے. حالانکہ ان مجتہد ائمہ کے لیے، ان بڑے ائمہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بیان کر دیا ہے کہ جو بھی مجتہد کوئی فیصلہ کرے گا، وہ فیصلہ صحیح ہوا تو دوہرا اجر ملے گا، اور غلط ہوا تو ایک اجر ملے گا محنت کرنے کا. یعنی غلطی پر پکڑ نہیں ہوگی. قاضی کا بھی یہی معاملہ ہے، جب وہ فیصلہ کرتا ہے قانون کے مطابق تو اس میں غلطی کا بھی امکان ہوتا ہے، پھر بھی اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی. اسی طریقے سے حکومت وقت میں جو مسلمان حکمران ہے، خلیفہ وقت ہے، وہ کوئی فیصلہ کرے اور اس میں غلطی کر جائے تو اس غلطی سے اس پر کوئی قدغن نہیں ہوتی، اس کی پکڑ نہیں ہوگی، وہ اس سے محفوظ رہے گا، بشرطے کہ وہ مجتہد ہو. کوئی آدمی مجتہد نہیں ہے اور پھر وہ فیصلہ کرے تو اگرچہ اس کا فیصلہ صحیح بھی ہو تب بھی اس کی پکڑ ہوگی، تب بھی اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے، خواہ اس کا فیصلہ درست ہی کیوں نہ ہو. تو اس کو اپنے اس فیصلے کو دوسروں پر نافذ کرنے یا اپنے اوپر نافذ کرنے، شریعت کا پورا نظام اپنے ہاتھ میں لینے کا اختیار نہیں ہے. اس کے لیے یہ چیز پکڑ کا باعث بنے گی. اس لیے اس میں بہت احتیاط کرنا چاہیے کہ جو لوگ اس درجے کے نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو پیچھے ہی رکھیں. اسی لیے یہ بڑے بڑے علماء بھی جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو اس میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی اور یہ ذمہ داری سنبھالے. تو پاکستان میں الحمدللہ علماء کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، جیسا کہ اور ممالک میں بھی ہے. پاکستان میں تمام مکاتب فکر کے علماء نے مشترکہ طور پر، متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ہم ابتداً مساجد بند رکھیں گے. چنانچہ اسکول وغیرہ تو پاکستان میں بہت پہلے ہی بند ہو گئے تھے، اس کا فائدہ ہوا وبا نہ پھیلنے میں. الحمدللہ وبا بہت ہلکی رہی، بہت زیادہ شدید طریقے سے نہیں پھیلی جیسا کہ خطرہ تھا. اور پھر اس کے بعد مساجد بھی تقریباً 2 ہفتے، 2.5 ہفتے یا 3 ہفتے اس طور پہ بند رہیں کہ صرف مسجد میں امام اور 3-4 لوگ ہوں گے. لیکن ہفتے 2 ہفتے کے بعد یہ جو دوبارہ
اسیس کیا گیا، میٹنگ کی گئی، اس میں دوبارہ غور و خوض ہوا اور یہی فیصلہ تھا کہ پہلے یہ کر کے دیکھیں گے، اس کے نتیجے میں آگے چلیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ تو جو ڈیٹا آیا اور جو ساری میڈیکل ایکسپرٹس سے انہوں نے مشورہ کیا، مشاورت ہوئی، بات چیت ہوئی، تو ابتداً تو یہ فیصلہ جب تھا تو اس وقت بھی بہت سارے لوگ پریشان تھے کہ مساجد بند ہو گئی پاکستان میں، اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے انہیں تو کسی صورت چین نہیں آتا، وہ اس وقت بھی علماء کے خلاف بول رہے تھے اور فیصلے کو غلط قرار دے رہے تھے کہ کیسے لوگ ہیں مسجدیں بند کر دیں، یہ تو گویا اہل بدعہ ہو گئے ہیں، تو بالکل ہی نعوذ باللہ، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اللہ کے گھروں کو بند کر کے ظلم کرنے والے ہو گئے، اللہ کے گھر سے ذکر اللہ کو روکنے والے ہو گئے، نعوذ باللہ۔ تو یہ باتیں بھی لوگوں نے کی، وہ بھی ناجائز اور غلط باتیں انہی علماء کے بارے میں۔ تو پھر 2 ہفتے یا جتنا بھی وقت گزرا اور دوبارہ میٹنگ ہوئی، اس دوران میں مستقلاً یہ ائمہ، یہ علماء کرام، یہ مجتہدین ڈاکٹروں سے بھی، ایکسپرٹ سے بھی، اور حکومت کے جو نمائندگان ہیں ان سے بھی رابطے میں رہے اور میٹنگز ہوتی رہی۔ خود ہم یہاں پہ لنگ اسپیشلسٹ ہیں تو ہم بھی یہاں سے ڈسکشن کرتے رہے اور چیزیں، اپنے سوالات جو وہاں سے کبھی آتے تھے تو ان کے جوابات دیتے رہے 5-6 مختلف گروپس میں، واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے اور دیگر صورتوں میں۔ اور وہاں سے وہ پوچھتے تھے کوئی بات کہ آپ لوگ کا اس معاملے میں کیا رائے ہے، کیا پاسبلٹیز ہیں، تو وہ یہاں سے ڈسکشن جاتے تھے۔ تو بہت انہوں نے محنت کر کے، کئی لوگوں سے مشورہ کر کے، کئی ڈاکٹرز کے ساتھ ڈسکشن کر کے پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم مساجد کھولیں گے لیکن احتیاط کے ساتھ، اور احتیاطی تدابیر کو اچھے طریقے سے اختیار کریں گے۔ تو اس پر پہلی بات تو یہ کہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ تمام علماء ایک پیج پر ہیں اور حکومت وقت ان کے ساتھ ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس خاص موقع پر، الحمدللہ۔ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مزید استقامت اور عافیت کا سوال کیجیے۔ پھر یہ کہ یہ فیصلہ علماء کا یقیناً ایک بڑا فیصلہ ہے اور کافی امت کے اندر چونکہ یونیک ہے کہ پوری جگہوں پر، ہر جگہ پر، دیگر ممالک میں یہ نہیں ہوا، اس کے مقابلے میں یہاں ہوا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ دیگر ممالک یا دوسرے ممالک میں جو یہ فیصلہ ہوا کہ مسجدیں سب بند ہوں گی، رہیں گی پورے رمضان میں بھی، وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ وہاں علماء کرام سے باقاعدہ کنسلٹ کیا گیا اور ان سے مشورہ کیا گیا اور ان سب نے اتفاق کیا، بلکہ انہوں نے علماء کو کسی کھاتے میں نہ رکھا اور ان سے پوچھا نہیں، بلکہ اپنے طور پر حکومتی مشنری کے طور پر اوپر سے ہی ایک فیصلہ نافذ کر دیا۔ تو ان کے ہاں یہ فیصلہ نافذ کرنا ریلیٹیولی آسان بھی تھا کہ کیونکہ وہاں پر آمریت ہے، اکثر جگہوں پر ڈکٹیٹرشپ ہے اور وہاں کے لوگ اپنے حکمرانوں کے ہاتھوں گویا یرغمال بھی ہیں ایک درجے میں، تو انہوں نے جس طریقے سے کہا اس طریقے سے عوام نے اور علماء نے سنا اور مانا، اور مجبوری میں وہ خاموش بیٹھے ہوئے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ پاکستان میں الحمدللہ حکومت وقت نے بہت ہی سمجھداری کے ساتھ، بہت ہی حکمت کے ساتھ علماء کرام سے رابطہ بھی رکھا اور یہی طے کیا کہ علماء ہی فیصلہ کریں گے، الٹیمیٹلی یہی مجتہدین فیصلہ کریں گے، ہم ان کے ساتھ اس میں شریک ہوں گے اور دیکھیں گے کہ کیسا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ اگر اس فیصلے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، تو اگر اخلاص کے ساتھ تمام لوگوں نے، مجتہدین نے مل کے اخلاص کے ساتھ اپنی پوری محنت کرنے کے بعد یہ فیصلہ جو کیا ہے، اس میں غلطی ہو تب بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس یا کمپلیکیشنز یا نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ گویا ہم اس تکلیف اور پریشانی کو برداشت کر لیں گے۔ ہاں کر لیں گے، اس لیے کر لیں گے کہ میرے رب کا یہ فیصلہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے، یعنی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے، ما اصابکم من مصیبت فمن اللہ، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس علماء کے فیصلے کے نتیجے میں الحمدللہ امت کو یہ بات باور کر لینی چاہیے، سمجھ لینی چاہیے کہ احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں گے، لیکن اصل فاعل حقیقی، یعنی جنہیں کہنا چاہیے جو اصل میں سب کاموں کے کرنے والے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضہ قدرت سے، ان کے کنٹرول سے کوئی چیز باہر نہیں چلی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ انچارج نہیں رہے، کنٹرول میں نہیں رہے، بلکہ اللہ ہی کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح چاہیں گے فیصلے فرمائیں گے، ہمیں تو بس شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے صحیح فیصلہ کرنا ہے، جو ہمارے مجتہد ائمہ نے، علماء کرام نے مشترکہ طور پہ الحمدللہ کیا۔ تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں پوری کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمیں اطمینان حاصل ہو جائے، جن کے دلوں میں اطمینان نہیں ہے اعتماد رکھنا چاہیے اپنے علماء پر، اپنے بڑوں پر، کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ان پر رحمت فرمائیں گے، ان کے دلوں کو کھولیں گے اور جو انہوں نے فیصلہ کیا اسی میں خیر ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ
اس کے نتیجے میں اگر نقصان ہو تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ دینی مزاج یہ ہے کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب آپ کسی چیز کا عزم کر لیں تو پھر اس پر بھروسہ، یعنی اللہ پر بھروسہ کر لیں، اس کے بعد وہی کام آپ کر بیٹھیں، فیصلہ کر لیا اب اس پہ کمر کس لیں۔ چنانچہ احد کی مثال آپ کے سامنے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فیصلہ یہ فرمایا تھا، اور آپ کی رائے یہ تھی، فیصلہ اس وقت نہیں کیا تھا لیکن آپ نے اپنی رائے پیش کی تھی صحابہ کرام کی جماعت کے سامنے کہ ہم مدینے میں رہ کر دفاع کریں گے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے، اور وہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے ایک بڑی جمعیت یعنی تقریباً 3000 لوگوں کے ساتھ وہاں سے لشکر لے کر پہنچ رہے تھے، اور یہ وہ چیلنج کر کے گئے تھے کہ اگلے سال یہاں مقابلہ ہوگا دوبارہ اور اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہم مدینے میں رہ کر اس کا دفاع کرتے ہیں۔ تو صحابہ کے جو سینئر لوگ تھے انہوں نے تو قبول کیا، خاموش رہے، لیکن کچھ نوجوانوں کے دل میں یہ بات آئی کہ ہمیں بدر کے موقع پر، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو نہیں کہا تھا ساتھ جانے کے لیے، بہت سلیکٹڈ تھوڑے سے لوگ تھے، کیونکہ وہ قافلے ہی کے خالی حوالے سے جانا تھا، تو وہ کوئی بڑا مارکہ ہونا نہیں تھا، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا، تو صرف 313 لوگ ہی جا سکے تھے، تو بہت سارے لوگوں کو موقع نہیں ملا تھا اس میں شریک ہونے کا اور اپنے جواہر دکھانے کا، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو بھی یہ موقع ملے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آگے بڑھ کر لڑنا چاہتے، کیوں نہ ہم باہر جائیں اور وہاں جا کے ان سے مقابلہ کریں اور بیچ میں کہیں جا کے ملیں، شہر سے باہر جا کر، مدینے سے باہر جا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اتنا ذوق شوق اور بار بار یہ کہنا اور اصرار کرنا سنا، تو آپ نے پھر ان کی بات کو قبول کر لیا، کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم لوگ اتنا ہی اصرار کر رہے ہو، اتنا ہی تمہیں شوق ذوق ہو رہا ہے تو چلو چلتے ہیں۔ اور چنانچہ اب آپ اندر تشریف لے گئے اور آپ نے حجرے میں اپنے آپ کو ہتھیار بند کیا، ہتھیار سج کے جب آپ باہر تشریف لانے لگے تو اس دوران میں جو سینئر صحابہ تھے انہوں نے جونیئر جتنے بھی یہ نوجوان تھے ان کو کہا کہ بھئی تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پتہ چل گئی تھی تو تمہیں اپنی رائے نہ دینا چاہیے تھی۔ ان کو اب ندامت ہوئی کہ ہاں بات تو صحیح ہے، ہمیں تو خیال ہی نہ ہوا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سن کر بھی اپنی ایک رائے دے دی، اسے قبول کر لینا چاہیے تھا، ہم نے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا۔ آپ تشریف لائے تو فرمایا کہ چلو بھی تیار ہو جاؤ، تو صحابہ کرام جو نوجوان تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس طرح چاہیں ویسے کیجیے، اب ہم مدینے ہی میں رہ کے لڑ لیتے جیسے آپ فرماتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا کہ نہیں، بلکہ جب کوئی نبی کوئی فیصلہ کر لے تو پھر اس سے وہ ہٹتا نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا وہ معاملہ پورا نہ ہو جائے۔ اب جیسا اللہ کو منظور ہے ویسے ہی ہوگا اور ہم سب چلیں گے، اٹھو اور تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ چلے، بلکہ اس سے یعنی بدر یہ احد کے موقع پر آپ کو باقاعدہ خواب آیا، اور اس جو بخاری کے اندر تفصیلی طور پر موجود ہے کہ جس میں آپ نے باقاعدہ تلوار کا ٹوٹنا دیکھا، اور صحابہ کرام کے ایک جماعت کے بارے میں آپ کو اندازہ ہو گیا خواب کی صورت میں، نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، کہ یہ میرے صحابہ بڑی تعداد میں اس میں شہید ہوں گے۔ تب بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہم واپس چلتے ہیں ان صحابہ کو بچا لیتے ہیں، نہیں، بلکہ آپ نے جو فیصلہ کر لیا تھا شریعت کے مطابق اس پر عمل کیا۔ اسی لیے آپ کی وہ حدیث بھی سامنے رہنی چاہیے، ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے جماعت پر۔ جب جماعت کوئی فیصلہ کر لیتی ہے تو اس میں پھر اپنی طرف سے کوئی اور بات کرنا، میں نے تو یہ کہا تھا، میں تو یوں چاہتا تھا، میں تو اس میں شریک ہی نہیں تھا، میرا یہ آئیڈیا تھا، یہ منافقانہ انداز ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن ابی وغیرہ نے یہ بات کہی کہ ہم تو آپ کے ساتھ آئے تھے، لیکن اس صورت میں آئے تھے کہ جب ہم مدینے میں رہتے ہوئے لڑے، آپ نے تو ان نوجوانوں کی بات مان کے ہماری بات کے خلاف کیا ہے، ہم واپس جا رہے ہیں۔ تو وہ نکل گئے تھے، یہ منافقانہ رویہ کہ اپنی بات بعد میں کہنا، دیکھا ہم نے کہا تھا نا، نہ کرتے تو کتنا اچھا ہوتا، کتنے لوگ مروا دیے، ایسا کچھ نہیں۔ یہ کہنا، یہ طریقہ، یہ سب بالکل جاہلانہ ہے اور منافقانہ، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن علماء کو اتفاق کرنے کے ایک فیصلہ کرنے کی توفیق دی ہے، اس میں اب ہمارا کیا کام ہے؟ ہمیں ذہنی طور پر اس میں تیار ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک موقع مل رہا ہے مساجد میں جانے کا۔ اب ہم ان ساری احتیاطوں پر عمل کریں گے جو ہم سے کہی گئی ہیں۔ اگر آپ کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے اور آپ پہ پابندی ہے، یا 60 سے زیادہ اور آپ پر پابندی ہے، جو بھی پابندی آپ پر ہے آپ جانتے ہیں، آپ اس کے خلاف اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کریں گے۔ ہمارے نزدیک ہر وہ شخص جو اس فیصلے کے خلاف عمل کرے گا یہ سمجھ کے کہ وہ زیادہ متقی ہے، زیادہ فکر آخرت رکھنے والا ہے، وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے، اور اس کا یہ عمل مقبول نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مساجد میں جا کے دوڑتا پھرے۔ اور کوئی مسجد والے بھی اگر ایسا اپنے طور پر فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں ہم اپنی مسجد کو کھولیں گے، ہم سب کو آنے دیں گے اور ہمارے ہاں اجازت ہے، آپ بھی آ جائیے اور آپ بھی آ جائیے، وہ کوئی مفتی ہو یا عالم دین ہو یا شیخ ہو یا کوئی بھی ہو،
عزت احترام اپنی جگہ، لیکن یہ فیصلہ پورے ملک کے اکابرین کا ہے. ان اکابرین کے اس اجتماعی فیصلے کے خلاف جو بھی عمل کرے گا، ہمارے نزدیک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اس میں خیر نہیں ملے گی، بلکہ یہ اس کی اپنی ذاتی اجتہاد اور امت سے کٹ کے ایک شاذ رائے اختیار کرنا ہوگا، اور خطرہ ہے اس بات کا کہ یہ اس کے لیے سبب گرفت نہ ہو جائے قیامت میں. تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس میں بہت احتیاط کرنا چاہیے. اپنی رائے، اپنی دل، اپنی مرضی کے مطابق عمل نہیں کرنا چاہیے. تو ہم تو کسی صورت کسی کو بھی مشورہ یہ نہیں دیتے کہ وہ مسجد جائے، اور اگر اس کی عمر زیادہ ہے یا اس کو کوئی بیماری ہے، کیونکہ یہ مسئلہ آپ کی ذات کا نہیں ہے. ایک تو امت کا اتفاق، اور اس میں ایک جمیع امت جو مل کے کام کر رہی ہے، اس کا معاملہ ہے. اس سے اپنے آپ کو توڑنا، الگ کرنا، کاٹنا، یہ بالکل غیر مناسب ہے اور گویا تفرقہ ہوگا. اس سے بچنا بہت ضروری ہے. اور دوسرا ہے کہ آپ کی ذات جو ہے وہ، اگر آپ کو بیماری سے پریشانی نہیں ہوتی الحمدللہ، اور آپ توکل کر کے، بہت اچھی بات ہے. لیکن کیونکہ آپ اب ذریعہ بنیں گے دوسروں تک اس بیماری کو پھیلانے کے لیے، جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا کہ ایک شخص جس کو یہ وائرس ہوتا ہے وہ تقریباً 3 اور لوگوں کو وائرس پہنچاتا ہے ایوریج. تو آپ ان 3 لوگوں کے نقصان کا سبب بنیں گے. تو اس کا جواب آپ کے پاس قیامت میں کیا ہوگا؟ اپنی ذات کو بچانا نہ بچانا یہ آپ کے اختیار میں تھا، لیکن دوسروں کو مشقت میں ڈالنا، بیماری کا ان کا سبب بننا، یہ آپ کے لیے مناسب اور جائز نہیں تھا. اس لیے آپ نے ایسا کام کیا کہ جو ٹھیک اور درست نہیں ہے، اس لیے بچنا چاہیے. تو تمام لوگوں کو اس میں بہت احتیاط کرنا چاہیے، اور جو لوگ اس طرح سے کریں گے وہ یقیناً امت کے ان علماء کی اس رائے کو، جو پوری دنیا سے کٹ کے انہوں نے ایک ہمت کر کے فیصلہ کیا ہے بڑی ذمہ داری کے ساتھ، اس کو خراب کرنے کا سبب بنیں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر اس کے نتیجے میں اموات زیادہ ہوں، پاکستان میں یہ بیماری اگلے تقریباً 10 دنوں میں بہت تیزی کے ساتھ پھیلنے کا خطرہ ہے، کیونکہ آپ سے بات پہلے ہو چکی کہ تقریباً آپ 31 دن پیچھے ہیں اٹلی سے، اور وہ ہم ان سے 2 ہفتے، اور آپ ہم سے 2 ہفتے پیچھے ہیں. اس وقت ہم پیک پہ چل رہے ہیں، یو کے میں، برطانیہ میں پیک چل رہی ہے، اور وہ لوگ جو پاکستان ہے وہ اب 2 ہفتے بعد وہاں ہوں گے جہاں ہم ہیں. ہمارے تقریباً 800-900 لوگ روزانہ اس وقت اس بیماری سے انتقال کر رہے ہیں. تو پاکستان میں اگلے 2 ہفتے میں اس کا خطرہ ہے کہ جہاں ہم ہیں، یعنی پچھلا ہفتہ اور یہ ہفتہ جو ہمارا گزرا ہے، تو گویا اگلے ہفتے آپ کے ہاں اموات کی کثرت ہونے کا خطرہ ہے. یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، تو اس لیے اس میں احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے. تو وہ سارے لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم چلے جائیں گے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بہت غیر مناسب اور غیر ذمہ دارانہ عمل ہے. کیونکہ علماء کی اس کاوش کے نتیجے میں حکومت نے دیکھا، اور حالات یہ ہوئے کہ نہیں، لوگ احتیاط نہیں کر رہے ہیں. ان کو بتایا کہ ہاتھ نہ ملائیں ایک دوسرے سے، ان کو بتایا کہ وہاں وضو نہ کریں، گھر سے کر کے آئیں، اپنی جانماز لا سکتے ہو تو لے کر آئیں، اپنے ماسک پہن کر آئیں. اسی طریقے سے فرض پڑھ کے فوراً نکل جائیں. بیماری کھانسی نزلہ ہے تو چھپائیں نہیں، فوراً گھر چلے جائیں. 50 سے اوپر ہے تو نہ آئیں، تو اس میں جھوٹ بول کر اپنے آپ کو 50 سے کم نہ دکھائیں. یہ سارے کام آپ کو کرنا ہے، گویا شریعت کی طرف سے حکم. آپ یہ اندازہ کیجئے کہ اگر یہ فیصلہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ہوتا اور آپ یہ کام کرتے تو آپ کا کیا معاملہ ہوتا. تو اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس وقت ان اکابرین کی اور حکومت کی طرف سے، چونکہ اس فیصلے کی تائید ہے تو اب یہ اولو الامر بن گیا. اللہ کا حکم یہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم مانو، اللہ کی اطاعت کرو اے ایمان والو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی کرو. اور اولو الامر تمہارے کون ہیں؟ منکم، جو تم میں ہیں، تمہارے بڑے ہیں، وہ علماء ہیں اور تمہارے حکمران ہیں. اور یہاں تو دونوں متفق ہو کے کوئی بات کہہ رہے ہیں، تو اس لیے ان کی قوت بہت بڑھ گئی ہے. ہر آدمی کو اس میں بہت احتیاط کرنا چاہیے کہ وہ کسی طور پر بھی ان قواعد کی، ان احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی نہ کرے. اب صورت یہ ہے کہ مسجد میں اب اس طرح نماز پڑھیں گے تو کیا نماز درست؟ بالکل درست ہوگی. جس طریقے سے اجتہاد کر کے فقہا نے، مجتہدین نے بتا دیا ہے آپ کو، اسی کے مطابق آپ عمل کریں گے. جتنا انہوں نے فاصلہ کرنے کو کہا، اس فاصلے سے ہی آپ کھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح سے معاملات اچھے ہو جائیں گے. تو جو لوگ گھر میں رہیں گے، اور وہ لوگ کہ جو ان ممالک میں رہتے ہیں جہاں مساجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی 3 سے زیادہ کہیں جمع نہ ہو. 2 یا 3 ہمارے یہاں اجازت 3 سے زیادہ کی نہیں ہے، تو 3 مرد بھی کہیں جمع ہو کر یہ کام نہ کریں، بلکہ اپنے گھروں کے اندر ہی اپنی تراویح وغیرہ ادا کریں. اور اس کو گولڈن اپرچونٹی سمجھے. دیکھیں، جن بوڑھوں کو موقع نہیں ملے گا مسجد جانے کا، 50 سے وہ زیادہ ہے یا کوئی وجہ ہے،
ان کے لیے تو بڑا زبردست ایک چانس ہے کہ وہ خود گھر میں ذمہ داری کے ساتھ امامت کریں، پیچھے اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو، یا اگر کوئی اور گھر میں بوڑھا ہے تو اس کو، یا بیوی کو، بیٹی کو پیچھے کھڑا کریں، تاکہ ان کی بھی تراویح اس دفعہ بہت اچھی ہو جائے، انہیں بھی اچھے طریقے سے تراویح پڑھنے کا موقع ملے۔ تو قرآن کا جو حصہ آپ کو یاد ہے اس کو طے کیجئے، اگر وہ ایک پارے کے قریب بن جاتا ہے، جتنا بھی ہے، اگر وہ ایک پارہ بن جاتا ہے، مثلا سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہیں، الف لام میم سے، کچھ کو آیت الکرسی اس میں یقیناً یاد ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آخر کی دو آیتیں جو ہے آمن الرسول سے وہ یاد ہوتی ہے، سورہ آل عمران کا آخری رکوع بہت سے لوگ یاد رکھتے ہیں، اور اسی طرح مختلف حصے قرآن کے ہیں جو لوگ یاد کرتے ہیں، سورہ ملک، سورہ واقعہ وغیرہ بہت سو کو یاد ہوتی ہے، یاسین، رحمان یاد ہوتی ہے۔ تو ان صورتوں کو جو آپ نے یاد کی ہوئی ہیں ان کا نصاب بنائیے، اور ان کو ایک پارے کے قدر اگر وہ ہو جاتے تو بہت اچھا ہے۔ اب اس سے آپ تراویح پڑھائیے، اس کا حصہ طے کر لیجئے کہ میں اتنا اتنا ایک ایک رکعت میں پڑھوں گا، اور اس ترتیب سے چلتے رہیے، تو آپ روزانہ وہی حصہ پڑھیے، تو اس سے ایک تو وہ آپ کا مضبوط ہو جائے گا، آپ کی تراویح میں چاشنی ہو جائے گی، آپ کو زندگی میں موقع مل جائے گا تراویح پڑھانے کا۔ کچھ لوگوں کو یہ موقع آپ کو شاید اپنی زندگی میں کبھی نہ ملے، تو یہ تو بڑا زبردست ایک موقع ہے جس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دوسروں کے پیچھے تراویح پڑھنے کا ثواب اور فضیلت اپنی جگہ، جو خود پڑھانے کی اور خود اہتمام سے تلاوت کرنے کی جو فضیلت ہے، اس کا آپ کو اندازہ اس لیے نہیں کہ شاید آپ نے کیا نہ ہو یہ کام۔ جب آپ تراویح پڑھاتے ہیں اور اس حصے کو پڑھاتے ہیں کہ جو حصہ آپ کو اچھی طرح یاد نہ ہو، سورہ فاتحہ اور اما کی آخری چند صورتوں کے علاوہ، تو حقیقت یہ ہے کہ آدمی کا خشوع بالکل دوسرا ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے شاید اپنی زندگی میں اتنا پر اطمینان اور پر خشوع نماز کا تجربہ نہ کیا ہو، اس لیے کہ اس وقت پوری توجہ قرآن کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ آدمی گھبرا رہا ہوتا ہے، نیا حصہ ہے، میں عام طور پہ پڑھتا نہیں ہوں، محنت کرنی ہے، دیکھنا ہے، دن میں دیکھ رہے ہیں اس کو، تو آپ کا قرآن سے تعلق بڑا مضبوط ہو جائے گا۔ آپ 2 گھنٹے 3 گھنٹے اس کی تیاری کر کے جب سنائیں گے، جو آپ کو پکا یاد نہیں ہے، مثال کے طور پہ جو حصہ تھا سورہ آمن الرسول سے، وہ اتنا پکا نہیں، تو آپ اس پہ خوب محنت کریں گے۔ تو اس کا اہتمام کیجیے، اس کو زبردست ایک اپنے لیے موقع اور غنیمت جانیے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ قرآن سنائیں گے، خود اللہ کا کلام سنانے کا ہمیں موقع ملے گا، جتنا حصہ ہو سکے۔ جن کو یہ بھی موقع نہ ہو، وہ اما کا جتنا حصہ ان کو یاد ہے والضحیٰ سے آخر تک، یا جو بھی، اس کو سنائیں گے۔ اچھا، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی چھٹیاں ہیں، آپ گھر پہ ہیں، آپ کے پاس موقع ہے، تو طے کر لیجئے کہ روزانہ میں ایک ایک حصہ قرآن کا یاد کروں گا، وہ سناؤں گا۔ مثلا اما کی آخری آیتیں مجھے یاد ہے، وہ تو سناؤں گا ہی، آخری صورتیں یاد ہے وہ سناؤں گا، فلاں فلاں حصہ، لیکن ایک صورت طے کر لیتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس رمضان میں یاد کر لوں گا۔ مثلا 30 دن ہے تو 30 دن کے حساب سے ایسی کوئی صورت پکڑ لیتا ہوں، لے لیتا ہوں کہ جس میں ایک ایک صفحہ کر کے میں روزانہ سنا دیا کروں گا۔ سورہ بقرہ میں یاد کر لوں گا اس دفعہ، روزانہ ایک ایک صفحہ یاد کروں گا تو کچھ حصہ اس کا یاد ہو جائے گا، پوری نہ بھی ہوئی ایک سپارہ ہو جائے گا، تو روزانہ ایک رکوع یاد کر لیا کروں گا، آدھا صفحہ یاد کر کے اس کو تراویح میں سنا دیا کروں گا۔ تو اپنے لیے یہ طے کر لیجئے اور اس کا نصاب بنا کے لکھ لیجئے، تو اس سے آپ کو ایک پریشر رہے گا، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ نہیں مجھے تو یاد سنانا ہی سنانا ہے، تو صبح صبح اٹھ کے آپ اپنی تیاری میں لگ جائیں گے، وقت برباد نہیں کریں گے، یہ واٹس ایپ اور فیس بک کے چکر میں نہیں پڑیں گے کہ مستقل ادھر ادھر سننے سنانے میں لگے رہیں اور ساری دنیا میں کیا ہو رہا ہے چیک کرتے رہیں، بلکہ آپ کا تعلق قرآن سے جڑے گا۔ دن بھر آپ اس کی محنت کریں گے، اس کو بار بار پڑھیں گے، ہر نماز میں اس کی پریکٹس کریں گے، نماز کے بعد قرآن دیکھیں گے، اور رات میں اس کو جب سنائیں گے تو آپ کو اس تراویح کا جو مزہ آئے گا، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ نے زندگی میں نوافل میں، نمازوں میں ایسا خشوع اور ایسا مزہ شاید حاصل نہ کیا ہو، جو آپ نیا قرآن کا حصہ جو نماز میں پڑھتے ہیں، امامت کی صورت میں، اور پیچھے سننے والے ہوتے ہیں، تو آپ کو اس کا جو سٹریس ہوتا ہے، او ہو بہت ہی زیادہ بہترین ایک اس کی فیل ہے، عجیب و غریب چاشنی ہے۔ تو اس کا اہتمام کیجیے۔ فرض نمازوں میں بھی وہ لطف اس طرح نہیں آتا، اس لیے کہ فرض نمازوں میں عموماً قرہ حضرات، ائمہ حضرات وہ حصہ پڑھتے ہیں جو انہیں یاد ہوتا ہے، لیکن تراویح میں چونکہ سبھی پڑھنا پڑتا ہے تو اس لیے وہ بڑی ایک توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ ایک بڑی نعمت حاصل ہو رہی ہے، اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو ہر گھر میں تراویح کا اہتمام کیجیے نمازوں کے ساتھ باجماعت، اور جو بالغ ہو وہ تراویح پڑھا سکتا ہے۔ اگر آپ کو قرآن کا پورا حصہ یاد نہیں ہے، آپ کے بیٹے کو زیادہ یاد ہے اور وہ بالغ ہے، تو اس کو کیجیے، کوئی نابالغ نہیں پڑھائے گا، بالغ ہونا ضروری ہے۔ اور بالغ اگر ہے اور داڑھی نہیں آئی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ وہ داڑھی کاٹتا نہ ہو۔ اگر داڑھی کاٹتا ہو، شیو کرتا ہو، تو اس سے کہہ دیا اب چھوڑ دو، اب مت کاٹنا، پورے رمضان میں بھی نہیں کاٹنا، بعد میں بھی اللہ توفیق دے گا تو اس کو برقرار رکھنا۔ اور کوئی کاٹتا ہی ہو اور اس کے باوجود بھی پڑھا لے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن ناپسندیدہ ہے، نبی کی ایک سنت کو، ایک واجب کو ہم کیوں چھوڑیں؟
خاص طور سے رمضان میں، وہ بھی ایسے موقعوں پر، اس لیے اس کا خوب اہتمام ہو. تو یعنی یہ رمضان ہمارا ایسا ہو کہ قرآن سے ہمارا تعلق خوب بن جائے، کثرت سے اس کی تلاوت ہو. اور تلاوت میں ایک بات پہلے بھی کہی تھی، دوبارہ اس کا اعادہ ہو جائے، اور وہ یہ کہ طے کر لیجئے کہ کتنے قرآن ہمیں ختم کرنے، کتنے مرتبہ ہم قرآن ختم کریں گے اس رمضان میں. اور اکثر لوگ اس ٹارگٹ کو باقاعدہ کہیں لکھ بھی لیں اور بنا لے اپنا ایک، بلکہ کسی ایک دو لوگوں کو کہہ بھی دے کہ میرا اس دفعہ اتنا ٹارگٹ ہے، مجھے توجہ دلاتے رہنا، یاد دلاتے رہنا. اب مثال کے طور پہ آپ نے طے کیا کہ پچھلی دفعہ میں نے 3 قرآن ختم کی، تو اس دفعہ میں 5 کروں گا. اس دفعہ چھٹیاں بھی زیادہ ہے، ٹائم بھی زیادہ ہے، تو میں قرآن کی کثرت کروں گا. تو 5 سپارے روزانہ پڑھیں گے تو قرآن مکمل ہو جائے گا. تو اب اس کی صورت ایک یہ ہے کہ اگر سستی ہو جاتی ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، الحمدللہ خواتین کو اس میں مسئلہ نہیں ہوتا، وہ بہت اچھے طریقے سے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیتی ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے زیادہ قرآن پڑھنے کی، دن بھر میں اچھا موقع بھی مل جاتا ہے. اور اس دفعہ شاید ان کو مشقت ہو کیونکہ گھر میں مرد حضرات بھی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے، اسکول نہیں جائیں گے، تاہم کوشش اس کی رہے گی. تو جن کو مشقت کا خطرہ یا اندیشہ ہو وہ یہ ضرور کریں کہ جیسا ہمارے شیخ ہمیں بیان کرتے ہیں کہ جتنے طے کر لو قرآن اتنے سپارے پڑھو روزانہ. لیکن کیسے؟ مثلا 5 قرآن ختم کرنے ہیں تو پہلے سپارے کو 5 مرتبہ پڑھو. آج پہلا سپارہ 5 مرتبہ. اس کے 2 فائدے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس میں روانی آ جائے گی، اور کچھ حصہ اس کا ہو سکتا ہے زبان پہ چڑھ جائے اور کچھ آیتیں کا دکا یاد بھی ہو جائے. 5 دفعہ ایک آدمی ایک ہی سپارے کو پڑھے گا، پھر وہی تراویح میں سنے گا یا سنائے گا، اگر حافظ ہے یا حافظ نہیں ہے تب بھی، اور کوئی حافظ اس کو سنا رہا ہے تو اس سے اس کو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ وہ ایک مناسبت پیدا ہو جائے گی، زبان پہ وہ قرآن کا حصہ رواں ہو جائے گا، اس کے لیے ذرا وہ پڑھنا آئندہ آسان ہوگا، اور اس میں ایک رفتار بھی بن جائے گی اس کی. پہلے اگر بہت اٹکتا تھا، ہلکے پڑھتا تھا، تو اس کا ایک فلو بن جائے گا، ایک ترتیب انشاءاللہ تعالی اس کی چل پڑے گی. دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ وہ قرآن، مثال کے طور پہ اس نے کہا تھا کہ 5 ختم کرنے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ پہلے ہفتہ 10 دن بڑا ایک جوش جذبہ رہتا ہے، بیچ کے دنوں میں آدمی ذرا سست پڑ جاتا ہے. شروع کی ترتیب اچھی چل رہی تھی، روزوں کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، بیچ میں جا کے ذرا سست ہوئے اور اب کافی پیچھے ہو گئے. تو اب خطرہ یہ ہے کہ اگر ہم نے 5 نہیں، اب ہمیں 7 پڑھنے پڑیں گے، 8 پڑھنے پڑیں گے. اگر نہیں پڑھے سپارے تو 5 قرآن مکمل نہیں ہوں گے. تو اب یہ لگ رہا ہے کہ ابھی تو دوسرے قرآن ختم ہوا اور ہمارے 15 روزے 16واں روزہ شروع ہو گیا. اب اگر ہم نے محنت نہ کی تو رہ جائے گا. تو پھر وہ نفس سے سکھاتا ہے کہ ارے یار اب ایسا کرتے ہیں، چلو 5 نہیں 3 ہی کا رکھ لیتے ہیں ٹارگٹ. تو خود بخود اپنا ٹارگٹ پست ہمتی کی وجہ سے، نفس کی کسل مندی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے آدمی پیچھے کر دیتا ہے. اس کے برعکس اگر 5 روزانہ پڑھ رہا ہو تو اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ 15ویں روزے میں بھی اس نے روزانہ 5 سپارے پڑھ کے 75 سپارے پڑھ لیے ہیں، شاید 45 سپارے پڑھ لیے، جتنے بھی اس نے پڑھ لیے ہیں، اگر 75 ہوئے ہیں نا. اب لیکن 75 سپاروں کے باوجود بھی ایک قرآن بھی مکمل نہیں ہوا ہے اس کا، اس لیے کہ 15 دن میں 15 سپارے 15 دفعہ 5 دفعہ تو پڑھے ہیں. 15 دن میں 15 سپارے ہوئے اور ہر سپارہ 5 دفعہ ہوا، تو گویا 75 سپارے ہوئے. اگر ترتیب سے پڑھتا تو 2 قرآن مکمل ہو گئے ہوتے، تو اس کو یہ اطمینان ہوتا کہ چلو میں نے 2 قرآن ختم کر لی. تو یہ اطمینان اس کو نہیں ہوگا، تو وہ نفس اس پر غالب نہیں ہو سکتا، اس پر غلبہ نہیں پا سکتا، قابو میں اس کو نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ ہوگا یہ میرا تو ایک بھی قرآن ختم نہیں ہوا، میں نے تو 5 کا ٹارگٹ رکھا تھا. تو اب وہ گویا پھنس جاتا ہے، گویا نفس کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے، نفس کی شرارت چل نہیں پاتی، اور نفس یہ اس کو وسوسہ نہیں ڈالتا کہ کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، تو کوئی فرض تو تھا بھی نہیں، تم نے ایک تو کر ہی لیا، دوسرا تو کر ہی لیا، بس صحیح ہے، کافی ہے، ایک ہی کافی ہے، ہم کہاں کر پائیں گے، کمزور لوگ ہیں، آئندہ انشاءاللہ زیادہ کریں گے. تو اس طرح کے جو کم ہمتی کے آئیڈیاز آتے ہیں نا، وہ نہیں آئیں گے، بلکہ انسان کے مستقل ذہن میں یہ رہے گا نہیں نہیں نہیں، مجھے تو بڑی مشکل ہو جائے گی، میرے پاس تو بھی ایک بھی قرآن مکمل نہیں ہو پایا. تو یہ اس کی مہمیز کے لیے، حوصلے کو بلند رکھنے کے لیے، اس کو مستقل ٹریک پہ رکھنے کے لیے ایک اچھی کوشش ہوگی. اس کا اہتمام بھی کیا جا سکتا ہے. حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ رمضان میں ہر روز ایک قرآن ختم کرتے تھے، اور اس کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ پہلے دن پہلا ہی سپارہ، اسی کو وہ تو خیر 3 سپارے کی ترتیب سے پڑھتے تھے جو بھی، تو ان کو بار بار پڑھتے تھے، اسی سپارے کو گویا 30 دفعہ ہر روز، یعنی پہلا سپارہ مثال کے طور پہ ظہر کے بعد 2-3 دفعہ پڑھا، اثر کے بعد 2-3 دفعہ پڑھا، اس طرح سے کر کے اس کو مکمل کر لیتے. تو 30 سپارے اس طرح ہوتے تھے کہ وہی سپارہ 30 دفعہ مکمل ہو جائے.
ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آ رہا ہو کہ بھئی ایک دن میں تو قرآن حدیث میں آتا ہے کہ 3 دن سے کم میں نہ کرنا، تو جاننا چاہیے کہ یہ عام لوگوں کے لیے یہی اصول ہے کہ انہیں 3 دن میں کم از کم قرآن پڑھنا چاہیے، لیکن حفاظ کے لیے یا ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کو قرآن سے تعلق ایسا ہو کہ ان کو پڑھنا مشقت نہ لگتا ہو اور ان کے باقی معمولات بھی اس سے ڈسٹرب نہ ہوتے ہوں، گھر کے اور فرائض حقوق وغیرہ اس سے کوتاہی نہ اس میں ہوتی ہو، چلتے پھرتے میں وہ پڑھ لیتے ہوں، جن کا قرآن بڑا مضبوط ہو، تو ان کے لیے ایسا کرنا کوئی نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ مستحب اور اچھا عمل ہے۔ چنانچہ صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک ہی رکعت میں پورا قرآن ختم کر لیا تھا، جب وہ خانہ کعبہ کی توسیع کے بعد اس کے اندر کھڑے ہو کر شکرانے کے طور پر 2 رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے صحابہ میں سے حضرت عثمان کے بارے میں، حضرت تمیم داری کے بارے میں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور اسی طریقے سے ائمہ میں سے امام ابو حنیفہ وغیرہ کے بارے میں یہ سب واقعات موجود ہیں کہ وہ لوگ ایک ایک رکعت میں قرآن پڑھتے تھے، تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ تقریباً سارے دن میں اگر کوئی آدمی پڑھنا چاہے تو 8 سے 8.25 گھنٹے 8.5 گھنٹے میں ایک آدمی قرآن پورا پڑھ سکتا ہے، تو حفاظ کے لیے کام آسان ہوتا ہے جن کا قرآن مضبوط ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو ضمناً ایک بات سمجھا دی تاکہ ذہن میں کوئی وسوسہ یا خلفشار نہ آئے۔ بعض لوگوں نے اس طرح کا یہ سوال کیا کہ کیا علماء ہمیں کنفیوز کر رہے ہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان کا سوال یہ تھا کہ کبھی یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ یعنی ایک حدیث سناتے ہیں کہ اونٹ کو پہلے باندھ دو توکل پھر بعد میں کرنا، اور دوسری طرف ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اگر مسجد نہیں گئے تو تمہارے گھروں کو آگ لگا دی جائے، یعنی تو یہ دونوں الگ الگ باتیں تھیں، دونوں الگ کانٹیکس میں تھیں۔ جن ممالک میں جہاں مساجد پہ پابندی ہے وہاں پہ مساجد میں نہیں جائیں گے آپ، جہاں مساجد کھلی ہوئی ہے اور وہاں مساجد میں جانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے احتیاط کے ساتھ، وہاں آپ اس طریقے سے جائیں گے۔ تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مجبوری کی وجہ سے گنجائشیں دی ہیں، وہ گنجائشیں اتنی ہی ہوتی ہیں جتنی ان کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جو آپ کو رخصت دی جاتی ہے، اجازت دی جاتی ہے، تو تقدروا بقدر الضرورہ، جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے بس اتنی ہی آپ کو اجازت دی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 2 لقمے کھا کے اگر آپ جان بچا سکتے ہو یا 2 گھونٹ شراب کے پی کر اپنی پیاس کہ جس سے آپ موت واقع ہونے والی تھی، آپ نے وہ پی کے اگر جان بچا سکتے تھے تو آپ نے پوری اس کی 2-4 بالٹیاں ہی چڑھا لی، یا مردار کے تکے اور سیخ کباب اور باربیکیو شروع کر دیا۔ ایسا نہیں کیا جاتا۔ تو چونکہ اس میں شریعت کی حدود کو سامنے رکھا جاتا ہے، جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق کام کیا جاتا ہے، اسی لیے فیصلہ جب آتا ہے تو اس کے مطابق چلتے ہیں۔ اور یہ بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے کہ ان گھروں میں آگ لگا دی جائے، میرا دل چاہتا ہے کہ جن میں مرد حضرات اذان کی آواز سنیں اور مسجد نہ آئے، یہ وہاں ہے جہاں مسجدوں میں جانے پر پابندی نہیں ہے۔ جہاں مسجد میں جانے پر پابندی ہے، جن جگہ پر مسجد میں جانے پر پابندی ہے، وہاں وہ نہیں جائیں گے، ظاہری بات ہے، تو وہاں ان کے لیے کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تو اس لیے کوئی ایسی کنفیوزنگ چیز نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ لیکن احادیث کو کھلونا بنانا یا اس پر تان کرنا یا اس کا مذاق اڑانا یا اس طرح اس پر تنقید کرنا یا علماء کے کسی فیصلے پر تنقید کرنا، وہ بھی 1-2 علماء نہیں سب کا متفقہ فیصلہ ہو، یہ سب بے ادبی ہے، اور اس سے ہمارے اعمال بھی ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، ہماری فکر خراب ہو جاتی ہے، ہماری سوچ خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایسے موقعوں پر کبھی کبھی جب آپ کو سوال ذہن میں آئے بھی تو میری درخواست ہے کہ اس میں ذرا سوچ سمجھ کے سوال کیا کیجیے، یہ سوچا کیجیے کہ میں کیا پوچھنا کیا کرنا چاہ رہا ہوں۔ بالخصوص اگر آپ مغرب میں رہتے ہیں، ویسٹ میں رہتے ہیں، تو آپ کا تو اس سے تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے، فیصلہ پاکستان میں ہوا ہے، پریشانی آپ کو یہاں صبح سے شام کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کس چکر میں جو ہے اپنے آپ کو گھلا رہے ہیں اور علماء پہ تنقید کر رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ پچھلے 3-4-5 دنوں سے، ہفتے بھر سے اسی ادھیڑ بن میں لگے ہوئے کہ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور وہ تنقید کر رہے ہیں کہ پاکستان والے عجیب لوگ ہیں، پوری دنیا والے علماء نے منع کر دیا اور ہم جو ہے وہ پاکستان میں مسجدیں کھول کے بیٹھے ہوئے، ہمارے علماء، ان کو کوئی آت و عقل نہیں ہے، یہ کیا امت کو مروانا چاہتے ہیں؟ یہ سب وساوس اور فتنے کی بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جن ممالک میں یہ بند ہوا، میں پہلے عرض کر چکا کہ وہ وہاں کے حکمرانوں کی طرف سے، پاکستان کے حکمران بھی اگر اس کا فیصلہ کر کے مسجدیں بند کر دیں، مثال کے طور پہ خدا نخواستہ حالات خراب ہوئے، لگا کہ لوگ احتیاط نہیں کر رہے ہیں، مسجدوں میں جا رہے ہیں، اور 2 ہفتے بعد وہ اعلان کر دیں کہ مسجدیں بند ہو جائیں گی، تو بند ہو جائیں گی، پھر جن کو جو کرنا ہے کریں، کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے یہ علماء کرام اور حکمرانوں کا متفقہ جو فیصلہ ہے بہت خوش آئند ہے، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمیں موقع مل رہا ہے مساجد جانے کا، اس میں احتیاط کریں تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ اس سے گڑبڑ ہو، حالات خراب ہوں اور ہم خدا نخواستہ
مسجد کے بند کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، ہماری وجہ سے مساجد کو بند ہونا پڑے. گنجائش پیدا ہوئی تھی، ہم نے کوتاہی کر کے، ہم نے نالائقی کر کے اپنے ذوق شوق میں مسجد میں جانے کا ارمان نکال کے مسجدیں بند کروا دی. اگر ایسا ہوا اور بیماری پھیلی اور اموات کی کثرت ہونے لگی تو اس کے نتیجے میں مساجد اگر بند ہوں گی تو مجھے خطرہ ہے کہ وہ سارے لوگ کہ جو ان احتیاطوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں، جن کو کہا گیا کہ وہ گھروں سے نہ نکلیں اور وہ پھر بھی نکلتے ہیں اس لیے کہ ان کی کسی عالم سے، کسی مسجد کے امام سے، کسی مفتی سے دوستی یاری ہے اور تعلق ہے، ان سے سیٹنگ کر کے ان کی مسجد میں جانے کی اجازت لے لی اور ان کے فتوے پر یا فیصلے پر عمل کر رہے ہیں. جیسا میں نے عرض کیا کہ ہمارے نزدیک یہ سب چیزیں نامناسب بھی ہیں بلکہ جائز نہیں ہے. یہ کسی مفتی کا، کسی مسجد کے امام کا یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ خود کرے، الا یہ کہ وہ اپنے آپ کو امت کے ان گروہوں سے، ان لوگوں سے کاٹ کے الگ کرتا ہے، اور جو ایسا کرتا ہے وہ خود اپنا فیصلہ قیامت میں جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. امت کے سواد اعظم سے، جمہور سے کٹ کے اپنی راہ الگ بنانا، یہ فتنہ پروری ہے اور یہ تفرقہ بازی ہے. اس طرح سے اپنے آپ کو امت سے کاٹنا نہیں چاہیے. ہم پر جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، اس لیے اس میں بہت احتیاط چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو